اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ہمارے ساتھ مہربانی فرمائی کہ ہم اگر ایک رات جاگ لیں تو ہم 83 سال کی بندگی سے زیادہ اجر پا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو چھپا دیا۔ 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں چھپا دیا۔ اچھا، چھپایا کیوں؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ فلاں رات ہے، اور اللہ کو تو پتہ تھا کہ آگے آنے والی امت غافل ہوگی، تو متعین ہونے کے بعد پھر کوئی غافل ہوتا، نافرمانی کرتا، کوئی برا کام کرتا تو پوری امت پر عذاب آ سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے چھپا دیا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ معلوم ہونے کے بعد قدر نہ کریں تو پکڑ آئے گی، دوسرا اس طرح کہ ہمیں 5 راتیں جاگنے کا موقع مل جاتا ہے کہ شاید یہ رات ہو، شاید یہ رات ہو۔ ہمارے پاکستان میں صرف 27 کو لوگ بڑے اہتمام سے جاگتے ہیں۔ ممکن ہے اس دفعہ لیلۃ القدر وہ 21 کی ہو، کیونکہ مجھے ابھی راستے میں آتے ہوئے خیال آ رہا تھا کہ ایک تو وہ طاق رات، پہلی طاق رات ہے، اور دوسرا جمعے کی رات ہے، تو یہ 2 فضیلتیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ مجھے پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے 23 ہو سکتا ہے 25 ہو سکتا ہے 27 ہو سکتا ہے 29 ہو، لیکن جو باقی طاق راتیں آ رہی ہیں نا، ان میں جمعہ کی رات نہیں آ رہی۔ تو اس لیے میرے دل کا وجدان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، میں کوئی پیش گوئی نہیں کر رہا ہوں، اپنا وجدان بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ لیلۃ القدر وہ 21 کی رات ہو۔ بہرحال 5 راتیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں۔ 10 بجے تک تو ہم تراویح سے فارغ ہوتے ہیں، تو اس کے بعد 3 بجے سحری کا کھانا شروع ہو جاتا ہے، تو سارے مرد، عورت، بہن بھائی، جوان، چھوٹے بچے صرف 27 کا اہتمام نہ کریں، بلکہ 21 کو بھی جاگیں، 23 کو بھی جاگیں، 25 کو بھی جاگیں، 27 کو بھی جاگیں، 29 کو بھی جاگیں۔ میں جب 4 مہینے لگا رہا تھا تبلیغ میں، تو اس میں رمضان آ گیا، سردیوں کا رمضان تھا، 1971 کی بات۔ تو ہم پیدل چل رہے تھے، اس طرف ٹھینگ موڑ سے آگے ایک اڈا آتا ہے مائی رابو، چھوٹا سا، اب تو وہاں کافی رونق ہو گئی۔ پھر وہاں سے ہم پہلے گاؤں کا مجھے نام یاد ہے، ٹھینگ کھتریاں، اور اس کے بعد ہم ایسے ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے ہم منڈی سوندا سنگھ سڑک پر آئے تھے، اور وہاں سے واپس رائمنڈ گئے تھے۔ جب رمضان شروع ہوا تو میں نے روزانہ اللہ سے مانگنا شروع کیا، یا اللہ، روزانہ ہم پیدل چلتے ہیں، کبھی 3 میل، کبھی 4 میل، کبھی 5 میل، اور بستر سر پہ ہوتے ہیں، تو 5 راتیں جاگنا تو مشکل ہے، تو جو لیلۃ القدر تیرے علم میں ہے نا، اس رات مجھے تو اٹھا دینا۔ یہ میں نے یکم رمضان سے مانگنا شروع کر دیا۔ تو ایک گاؤں تھا، اس میں ہماری جماعت ٹھہری ہوئی تھی، تو 21 کی رات کو مجھے ایک دم کسی نے یوں جھٹکا دے کے اٹھا دیا، تو میں ڈر گیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ میں گہری نیند، تھک کے چور ہوئے پڑے ہوتے تھے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا آنکھ کھلنے کا۔ تو میں یوں لیٹا تھا، ایسے اس طرح اٹھا، میں یوں جیسے سپرنگ حرکت کرتا ہے، تو میں ڈر گیا۔ میں نے کہا مجھے کس نے اٹھایا؟ میں نے گھڑی دیکھی، 12 بج رہے تھے، سردیوں کی راتیں تھیں۔ میں دوبارہ رضائی لے کر لیٹ گیا، تو ایک دم مجھے اسٹرائک ہوا کہ آج تو 21 کی رات۔ تو میں بھاگ کے باہر نکلا، تو میں نے دیکھا تو چاندنی تھی، حالانکہ 21 کا چاند تو بہت مختصر ہوتا، روشنی تھی، اور سردی کے باوجود کوئی سردی نہیں تھی۔ تو ایک اور میران شاہ کا پٹھان تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے دے، اس نے مجھے کہا ہوا تھا اگر تو اٹھے تو مجھے بھی اٹھا دینا، تو میں نے اس کو بھی اٹھا دیا۔ وہ تو 1-2 گھنٹہ
بیٹھ کے پھر جا کے سو گیا، اور میں فجر کی اذان تک جاگتا رہا، اور پتہ نہیں کیا کیا مانگا، لیکن اس میں نے ایک دعا یہ مانگی کہ یا اللہ مجھے ساری زندگی کے لیے تبلیغ کے کام کے لیے قبول فرما۔ یہ دعا میں نے بہت مانگی۔ جب میں نے فجر کی نماز پڑھی تو مجھے خیال آیا کہ تو میڈیکل کر رہا ہے، ڈاکٹر بنے گا، تو نے یہ کیا دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے ساری زندگی کے لیے قبول فرما؟ تو ڈاکٹری اور ساری زندگی یہ دو تو آپس میں جڑتے ہی نہیں ہیں، تو یہ تو نے بڑی عجیب سی دعا مانگ لی ہے، اس کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا تیرے اوپر صادق ہے۔ پھر میں نے کہا اللہ ہی مجھ سے منگواتا رہا ہے، اس کا نظام چلے گا تو ہو جائے گا، نہیں چلے گا تو چلو ہم چٹا کوٹ پا کے ڈاکٹر بن کے کلینک چلائیں گے۔ تو میں تقریباً اگلا سارا سفر یہی سوچتا رہا، روزانہ مجھے سوچ آتی یہ تو نے کیا مانگا ہے، ساری زندگی اور ادھر میڈیکل لائن، یہ کیسے جوڑ بیٹھے گا، اور پھر تیرے والدین کیسے تمہیں اجازت دیں گے؟ یہ میرے اندر نا ایسے چلتی تھی آندھی سی خیالات کی۔ تو خیر مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے۔ 4 مہینے کے آخری 1 ہفتے میں اللہ نے ایسا پلٹا دیا کہ میرا دل، وہ پھر لمبی کہانی ہے، ابھی میں نے تھوڑا بیان کرنا ہے، تو جس کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ اس 1 ہفتے میں ایک اس طرح کا نظام چلا، میں نے کہا بس میں نے علم حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ نے اپنے فضل سے مجھے چلائے رکھا، یہ میں اس کا شکر گزار ہوں۔ یہ ایک واقعہ تو میرے ساتھ یہ ہوا ہے، وہ 21 کی رات کا تھا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ میں بہت بیمار تھا رمضان میں نا، تو میں نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی کہ یا اللہ تو میرا حال تو دیکھ رہا، مجھ سے تو روزہ بھی بڑی مشکل سے پورا ہو رہا ہے، تو مہربانی کر مجھے لیلۃ القدر بتا دے کب ہے۔ تو خواب کوئی یقینی تو نہیں ہوتے، لیکن دیکھنے والے کے لیے اس میں خوشخبری ہوتی ہے۔ تو مجھے نا 22 کی رات کو خواب آیا کہ کل شب قدر ہے 23۔ تو میں 23 کو گرمیاں تھیں، میں سویا ہی نہیں اور جاگ کے اپنا جو کچھ کرنا تھا۔ تو 25 کو میں سویا ہوا پھر اٹھا، تو ایک دم پھر مجھے نیند آ گئی۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے کہ آرام سے پڑے رہو، آج شب قدر نہیں، وہ گزر گئی، 23 کو تھی وہ گزر گئی۔ یہ 2 تو میری آپ بیتیاں ہیں، واللہ عالم خواب کوئی حجت تو نہیں ہوتا، ورنہ اس کا بھی لوگ مذاق بنا لیتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29۔ تو ہم ایک 27 کی رات متعین نہ کریں، 5 راتیں جاگیں، تو اس میں سارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور جو اللہ سے مانگو دنیا کا آخرت کا، تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔